سیاسی میدان سے خبر یہ ہے کہ 8 فروری کے عام انتخابات سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری نے بہت اہم بیان دیا ہے۔ سابق صدر نے الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ظاہر کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرائے گا۔ صاف اور شفاف الیکشن ہی سیاسی اور معاشی استحکام کا ضامن ہے، جس سے ترقی اور خوشحالی ہوگی اور جمہوری اقدار مضبوط ہوں گی۔ پیپلز پارٹی ہر طرح کے حالات میں الیکشن لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور دعویٰ کیا زرداری صاحب نے کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی۔ تو آصف علی زرداری نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے۔ الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرائے گا۔ صاف اور شفاف الیکشن ہی سیاسی اور معاشی استحکام کا ضامن ہے اور یہ جو شفاف اور صاف الیکشن ہے، اس سے ہی ملک کی ترقی اور خوشحالی یقینی ہوگی، اس سے ہی جمہوری اقدار مضبوط ہوں گی۔ پیپلز پارٹی ہر طرح کے حالات میں الیکشن لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور زرداری صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کو پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی۔ آصف علی زرداری نے اعتماد کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن پر اور یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ صاف اور شفاف الیکشن ملک میں استحکام لائیں گے۔ الیکشن صاف اور شفاف ہوں تو ہر طبقہ فکر کو نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بحال ہوگی، جمہوری اقدار کو فروغ ملے گا، الیکٹورل پروسیس میں شفافیت کے باعث کرپشن سے بچاؤ ممکن ہوگا، قوم میں اتحاد ہوگا۔ آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ اب ملک جو ہے صاف اور شفاف الیکشن کے بعد درست سمت کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری نے بہت اہم بیان دیا ہے۔ سابق صدر نے الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی ہر دفعہ یہ مطالبہ کرتی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور اب جو زرداری صاحب کا بیان ہے اسے لگتا یہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، کیونکہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گا۔ الیکشن کمیشن کی حکمت عملی پر ہمیں یقین ہے اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہی سیاسی اور معاشی استحکام کا ضامن ہے، جس سے ترقی اور خوشحالی ہوگی اور جمہوری اقدار مضبوط ہوں گی۔ پیپلز پارٹی ہر طرح کے حالات میں الیکشن لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ وہ معاملات ہیں جس پر پیپلز پارٹی انتہائی ہمیں پازیٹیو نظر آ رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے راجہ خالد ایڈوکیٹ ماہر قانون ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہر معاشی امور ڈاکٹر خاقان نجیب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں۔ جیسے کہ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام تبھی ممکن ہے جب فری اور فیئر الیکشن ہو اور وہ تو اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھی کئی دفعہ یہی سنا ہے کہ ہماری معیشت تبھی درست سمت میں ہوگی جب ہماری سیاسی استحکام ہمارا جو ہے وہ بحال ہوگا۔ پلیز کامنٹ کیجئے گا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ دیکھیے، اگر آپ پچھلے 1-1.5 ماہ سے دیکھیں، جب سے 8 فروری کی ڈیٹ جو ہے وہ پاکستان میں بتائی گئی کہ آپ کو الیکشن جو ہے اس ڈیٹ کو ہوگا، تو آپ نے دیکھا کہ کراچی سٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے کتنا اچھا ریاکٹ کیا۔ اس وقت وہ 57,000 کی سطح کو کراس کر چکا ہے۔ پاکستان کا انٹرنیشنل بانڈ جو ہے اس کی قیمت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا جو لوکل انویسٹر ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سا کمفرٹیبلی لے رہا ہے۔ پاکستان کا IMF کا جو پروگرام ہے وہ کمفرٹیبلی پورا ہوا۔ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی یہ سوچتی ہیں کہ دس از دا رائٹ ڈائریکشن دیٹ پاکستان از موونگ۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ الیکشن سرٹنٹی جو ہے وہ سب سے پہلا جز ہے جو آپ نے دیکھ لی۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ جز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہونا چاہیے اور اس اسموتھ ٹرانسفر آف پاور میں جو مین پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان کی، ان سب کا یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جو الیکشن ہے وہ فیئر اینڈ فری ہوا ہے اور لوگوں کو جو کہ اکنامک ایجنٹس ہیں پاکستان کے، ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی جو پارٹی چوز کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ووٹ دیں، جو اپنا کینڈیڈیٹ چوز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو سٹیزن پارٹیسپیشن ہے وہ انکریج ہو اس پروسیس میں۔ الیکشن کے علاوہ ایکچوئل کوئی پروسیس نہیں ہے ڈیموکریسی کو آگے لے کر چلنے کا، پر الیکشن کو فیئر اینڈ فری بنانا
اس کو اس طریقے سے کنڈکٹ کرنا کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے وہ آگے بڑھے اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری کمٹمنٹ ٹو فیئر اینڈ فری الیکشن ہے، اور یہ ڈیمونسٹریٹ کریں ہم کہ ہیومن ویلیوز جو ہیومن رائٹس کی ویلیوز ہیں اور ان کو ہم ایڈہیئر کرتے ہیں، اور جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ہیں اور گلوبل کوآپریشن ہے اس میں ایک پارٹ پلے کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک آل ان آل بالکل یہ صحیح بات ہے کہ الیکشنز از دا وے فارورڈ. جیسے جیسے مین پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں اپنا کانفیڈنس کا اظہار کریں گی، لوگوں کو بھی اس سے تقویت ملے گی، اور جو آپ کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوگا. الیکشن کا جو پروسیس ہے لیٹس ہوپ کہ وہ اسموتھلی ہو، اور اسی سے اکنامک ایجنڈا جو اس وقت شروع کیا ہوا ہے ہم نے آئی ایم ایف کے انڈر، اسٹیبلشمنٹ کے انڈر، ایس آئی ایف سی کے انڈر، انرجی سیکٹر کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے، اپنا جو مالیاتی خسارے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ ایجنڈے کو، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اسمگلنگ کو روکنے کے لیے، یہ آگے تب بڑھے گا جب لوگ واقعی آ کے پھر انویسٹ کرنا شروع کریں. اب لیٹس ہوپ کہ یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے جو انیشل اور گرین شوٹس ابھی دکھائی دے رہے ہیں، یہ الیکشن اسموتھ ہو، ایک لیجیٹیمیسی آف نیو گورنمنٹ ہو، اور تبھی ہوگی کہ اگر سب الیکشن کو مانیں گے اور فیئر اینڈ فری الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ مل کر اس کو انشور کریں گے، اور پاکستان کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ ایک نئے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے ساتھ رول آف لا میں رہتے ہوئے ایک پاکستان کی نئی حکومت جو ہے وہ مارز وجود میں آئی ہے. اور میں یہ ان کو ضرور کہوں گا کہ جس نے بھی آ کے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، کیونکہ مسائل کمپلیکس ہیں، چیلنجز انٹرنیشنل بھی ہیں، چیلنجز ڈومیسٹک اکانومی کے بھی بہت سیویئر ہیں. پاکستان کا ایک ریپیئر شروع ہوا ہے، اس ریپیئر کو ڈیپن کرنا، براڈن کرنا، اور اگلے 5 سال آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بھی چلانا، پاکستان کی گروتھ کو بھی انشور کرنا تاکہ نوکریاں کریٹ ہوں. دے شوڈ کم ویری پریپیئرڈ. کوئی بھی حکومت اگر اس پریپریشن کے ساتھ آئے گی تبھی جو پبلک کا کانفیڈنس ہے وہ اس سسٹم میں، کہ سسٹم ڈیموکریسی ہی نہیں ہے نا، سسٹم کا مسئلہ تو گورننس ہے، وہ گورننس چاہے وہ اکنامک گورننس ہو، سوشل گورننس ہو، وہ تبھی ڈیلیور کر پائے گی کہ ان کی پریپریشن اچھی ہوگی. تو ان سمری ایک پرسیپشن آف فیئر اینڈ فری الیکشن، ایک پریپیئرڈ گورنمنٹ، ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کا ٹرانسفر، اور اوور آل فنکشننگ آف دا لیگل سسٹم، یہ سب وہ جز ہیں جو انشور کرتے ہیں پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹ اس کے سٹیزن.